میں وحدہ لا شریک ہے۔ آج کل دیکھ لو کئی لوگ بغیر سوچے سمجھے مخلوق پر یہ لفظ بول دیتے ہیں عالم الغیب، سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے ان الرجل لا يتكلم بكلمة فلا يلقي لها بالا، کہ بندہ کبھی کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے لیکن توجہ نہیں کرتا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہونا ہے، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی تہہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ بغیر سوچے کہہ دیتے ہیں عالم الغیب، کسی بزرگ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، انبیاء کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ کئی لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جو اللہ کا اسم ہے مختص اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر بول رہے ہیں۔ کسی ہم جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ نہیں بول سکتے عالم الغیب والشہادہ، کسی فرشتے پر نہیں بول سکتے۔ فرشتوں نے خود کہا تھا لا علم لنا الا ما علمنا، اے اللہ ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، جس کی تو نے ہمیں تعلیم دے دی ہے۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے جو اسماء ہیں نا، جن معانی میں یہ اللہ کے ساتھ مختص ہیں، انہی معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق پر یہ لفظ بولنا یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ العلیم ہے، اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہر شے کو علل اطلاق جاننے والا، خوب جاننے والا۔ اب اس میں قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ القدیر علل اطلاق، ہر شے پر قدرت رکھنے والا یا کمال قدرت رکھنے والا۔ اللہ پر جب یہ لفظ بولا جائے گا نا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں اسماء کی دو قسمیں ہیں۔ اسماء ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ابھی جو پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ وہ اسم بھی اللہ کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو لفظی طور پر اسم کسی دوسرے پر بولنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لیکن جس معنی میں اللہ پر وہ بولا جاتا ہے نا، اس معنی میں اللہ کے علاوہ کسی پر اگر بولا جائے گا اس وقت توحید کے خلاف ہو جائے گا، توحید کے منافی ہو جائے گا۔ مثلا القدیر لفظ ہے نا، مخلوق پر بول سکتے ہیں، لیکن مخلوق کے شایان شان یعنی اس کی قدرت کے مطابق جو اس میں قدرت ہے یہ، لیکن اللہ پر جب بولا جائے گا تو اللہ کے شایان شان جو ہے وہ معنی مراد ہوگا وہاں۔ اسی طرح العلیم، اللہ پر بولا جائے گا تو اس میں اللہ کے شایان شان، اور مخلوق پر جب بولا جائے گا مخلوق کے شایان شان۔ اب فرق کس طرح ہوگا کہ ادھر ہم یعنی فرق امتیاز کر سکیں، وہ ہے کلیت یاد رکھیں، کلیت۔ اللہ پر جب بولا جائے گا تو اس میں کلیت آ جائے گی، علا کل، مثلا قدرت کے لیے علا کل شیء قدیر آتا ہے، بکل شیء علیم، علا کل شیء شہید، علا کل شیء رقیب۔ یہ کل جو آتا ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، خاص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ جو کلیت ہے وہ صرف کلیت کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جب مخلوق پر بولا جائے گا تو کلیت نہیں آئے گی۔ مثلا اگر ہم کسی کو کہہ دیں کوئی مخلوق میں سے کوئی مقدس ہستی ہے، ہم اس کو اگر کہہ دینا علی کل شیء قدیر، یہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ بکل شیء علیم اگر کہہ دیں کہ یہ بھی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، یہ توحید کے خلاف بن جائے گا۔ اسی طرح رحیم لفظ ہے، مثلا یا رؤوف ہے، مخلوق پر بولا جاتا ہے اس کے شایان شان،
بالمومنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ بولا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا گیا ہے ان ربک بالناس لرؤوف الرحیم۔ لیکن اللہ کی رافت اور اللہ کی رحمت یہ مخلوق کی رحمت یا رافت کی طرح نہیں ہے، اس میں ایک کلیہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے، اس بات دو اسموں کو ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، السمیع اور البصیر، اور ایک نفی ہے یعنی مثلیت کی اور تشبیہ کی نفی ہے۔ یہ تشبیہ کی نفی ہے، اس لیے ایک کلیہ ہے لا یلزم من الاشتراک فی الالفاظ الاشتراک فی المعانی والحقائق، یعنی لفظوں میں اشتراک سے معانی اور حقائق میں اشتراک لازم نہیں آتا۔ لفظ اگرچہ شرکت ہے، ادھر بھی لفظ بولا گیا ادھر بھی بولا گیا، مثلا اللہ نے اپنے ذات پر یہ لفظ بولا ہے وہ سمیع البصیر، اور انسان پر بھی یہ لفظ بولا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا ہے۔ اب سمع اور بصر یہ کہا جائے گا لیس السمع کالسمع، یعنی لیس سمع اللہ کسمع الانسان، لیس بصر اللہ کبصر الانسان، یہ لیس کمثلہ شیء سے پتہ چلتا ہے۔ جب تشبیہ کی نفی ہو جاتی ہے اس سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ سارے ہی کمال ہیں، بدرجہ اتم کمال طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، لیکن مخلوق پر جب یہ لفظ بولے جائیں گے تو اس وقت یہ کمال مراد نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، مثلا علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے، کائنات ساری پوری کی پوری ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی اوجل نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر شے کو خوب جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اور شان، لیکن مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہے۔ مخلوق کی صفت محدود ہوتی ہے، اللہ کی صفت غیر محدود، اس میں کوئی حد نہیں کر سکتے کہ اتنی حد تک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس سے آگے نہیں، یا اتنی حد تک اللہ دیکھنے والا ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ بنائے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ مخلوق کے لیے ایک حد ہوتی ہے، مخلوق کے لیے۔ الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاسباب، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا سمع سننا یہ تمام آوازوں کو حاوی ہے، جیسے بخاری میں ذکر کیا امام صاحب نے۔ تو توحید الاسماء والصفات یہ جہمیہ اس میں منکر تھے، صفتوں کی نفی کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ ان کا شبہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی صفتیں مان لیں تو وہی صفتیں مخلوق کی بھی ہیں، تو یہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جائے گی، لہذا اللہ کی تو تنزیہ ہوتی ہے، ہم اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں، تنزیہ کرتے کرتے نفی کر گئے۔ ان لوگوں نے تشبیہ سے ڈرتے ہوئے تنزیہ کی ہے، تنزیہ، اور تنزیہ کرتے کرتے صفتوں کی ہی نفی کر دیا۔ یہ تنزیہ کے اندر مبالغہ ہے، غلب۔ تنزیہ میں غلب یہ ہے کہ انسان صفات کی نفی ہی کر جائے۔ ان کے مد مقابلے ایک اور گروہ تھا جن کو مشبہہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی صفتوں کو ثابت کرتے تھے، لیکن ثابت کرنے میں انہوں نے غلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری طرح ہی جانتا ہے، اس کا علم ہمارے علم کی طرح ہے، اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح ہے، اس کی قدرت ہماری قدرت کی طرح ہے، وہ ہماری طرح ہی کلام کرتا ہے۔
انہوں نے اس طرح مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہی دے دی. لیکن اہل سنت اہل حدیث محققین محدثین ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم ثابت کریں گے جو بھی کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، لیکن ہم مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے. ہم نہ ان کی نفی کریں گے نہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں گے. یہ ہے متوسط اور یہی صحیح عقیدہ ہے اس مسئلے کے اندر. تو یہ نفی صفات والا عقیدہ یہ معتزلہ کا تھا، اس سے ان کی توحید کے اندر خلل آ گیا تھا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے چاہا کہ اس کتاب کے اندر ان کا خوب رد کر دیا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے 24 یا 25 نام جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں، اور ان ناموں کی نصوص ذکر کر دی ہیں، بابوں کے اندر آیات ذکر کر دی ہیں. ان میں لفظ اللہ بھی ہے، سب سے پہلے اللہ ہی ہے، پھر الرحمن ہے، السمیع البصیر القدیر، ذوالجلال بھی ہے، اسی طرح ذوالاکرام الرزاق وغیرہ. یہ اسماء الحسنہ میں کافی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 24 یا 25 ذکر کر کے آگے ایک کم 100 والی حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. اس کے بعد کچھ صفات ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ذکر کی ہے. مخلوق کے نام اور اللہ کے نام میں فرق کر دیا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے کسی کام کا، اس کام میں برکت نہیں ہوتی. ایک یہ فرق ہو گیا اللہ کے نام کا اور مخلوق کے نام کا. جب تک اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے ذبح سے پہلے تو وہ جانور حلال ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی اللہ کے نام کی جگہ پر کسی غیر کا نام ذکر کر دے، کسی فرشتے کا ہی نام ذکر کر دے، مثلا وہ کہے کہ فرشتہ بہت عظیم ہستی ہوتی ہے، یا کسی نبی کا نام ذکر کر دے کہ بڑی عظیم مقدس ہستی ہوتی ہے نبی، پھر بھی وہ جانور کا گوشت حلال نہیں ہوگا. پھر یہ بھی فرق کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ استعاذہ جائز ہے، پناہ پکڑنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغاثہ کرنا یہ جائز ہے. پھر اللہ کے نام کی قسم کھانا ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام ذکر کر کے قسم کھائے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، حرام ہے. اس طرح انہوں نے فرق بیان کیے ہیں، اللہ کے نام کے اور مخلوق کے نام کے فرق بیان کیے ہیں. اس کے بعد امام صاحب نے مسئلہ تو کافی ہیں، وقت کی قلت کی بنا پر صرف 2 مسئلوں کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک اختصار کے ساتھ اور ایک کچھ تفصیل کے ساتھ. چونکہ 2 مسئلوں کا زیادہ اہتمام کیا ہے امام بخاری نے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، جہمیہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر ہے، عرش پر ہے. اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیث محققین ان سب کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ محدثین سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 مقام پر یہ استوا علی العرش والی آیات، ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى، اس طرح کی آیات لکھی ہیں. اور بھی بہت سارے طرق ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، کوئی 21 یا 22 انواع ہیں ان کی دلیلوں کی. دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن نوع کے اعتبار سے 20-21 دلیلیں بن جاتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حدیث ذکر کی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پر اس بات پر فخر کیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی زوجکنا احادیکنا، کہ تمہاری شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے ولیوں نے کی ہیں، تمہارے اولیاء نے کی ہیں. وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ،
اور میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر میری شادی کی ہے نبی اکرم کے ساتھ. کتنی واضح دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی حدیثیں ذکر کی امام صاحب نے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے عین مطابق یہ عقیدہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور جہمیہ کیا کہتے تھے؟ فی کل مکان. یہ ان کا مشہور مقولہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب پوچھا جاتا اللہ کہاں ہے تو کہہ دیتے تھے فی کل مکان، اللہ ہر جگہ میں ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے ایک لونڈی، اس کے مالک نے اس کو تماچا مارا، تھپڑ مار دیا. بعد میں افسوس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں ابن آدم ہوں، آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنی لونڈی کو تماچا مارا، تھپڑ مارا. آپ نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لا. وہ لونڈی کو لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے اس سے سوال کیا این اللہ، تو یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا فی السماء، کہ اللہ آسمان میں ہے. آپ نے پھر دوسرا سوال کیا من انا، کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی. کہا آتے کہا فإنہا مومنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دے کیونکہ یہ تو مومن لونڈی ہے، ایمان والی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کی ایمان کی گواہی دی جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ اوپر ہے. یہ جو جہمیہ تھے نا، یہ اور جہمیہ کے طریقے پر چلنے والے جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، یہ متاخرین متکلمین جنہوں نے علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں اور علم کلام پڑھا اور پڑھتے پڑھاتے تھے. آج کل بھی پڑھتے ہیں مدارس کے اندر یہ علم. یہ ایسا علم ہے علم کلام جو انسان کو تعبیر سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث کی نصوص کی تعبیر کرنا، غلط تعبیر، اور سلف کے صحابہ تابعین تبع تابعین کے عقیدے سے ہٹانا، کتاب و سنت والے عقیدے سے دور کرنا. یہ اس علم کلام کے اندر سکھایا جاتا ہے. علم کلام کے بارے میں تفصیلی لیکچر کی ضرورت ہے بہت ہی، یعنی اس کے بارے میں جو ہے نا صرف کتنا اس کو پورا سمجھتے. بڑے بڑے لوگ ہیں کئی زندگی بھر علم کلام پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، موت سے پہلے انہوں نے توبہ کی ہے. اس عقیدے سے بھی انہوں نے توبہ کی ہے بعد میں. اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے. امام راضی فخر الدین راضی مشہور ہے جس کی تفسیر کبیر ہے، شافعی علماء میں سے ہیں. یہ بہت بڑے متکلم تھے. یہ بھی پہلے کہا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے نا عرش پر نہیں ہے. موت سے پہلے توبہ کی ہے توبہ. پھر وہی آیتیں پڑھی انہوں نے جو قرآن مجید کی ہیں، کہنے لگے میں اسی عقیدے پر ہوں. امام الحرمین جوینی یہ بہت بڑے متکلم تھے، یہ بھی عقیدہ یہی رکھتے تھے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ میں ہے. موت سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی. توبہ کرتے وقت کہا انا اموت والا عقیدت عجوزۃ من عجائز نیسابور، کہ میں آج نیسابور شہر کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر فوت ہو رہا ہوں. کیونکہ بوڑھی عورت نہ علم کلام پڑھی ہے، نہ منطق جانتی ہے، نہ فلسفہ، کچھ بھی نہیں پڑھی. وہ فطری طور پہ ایمان رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہی جوینی ان کا امام ابو جعفر کے ساتھ مناظرہ ہو گیا اسی مسئلے پر. جوینی یہ بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے، حرمین کے امام، امام الحرمین کہا جاتا ہے. لیکن علم کلام پڑھنے کی وجہ سے اس طرح ہو گئے تھے. علماء روکتے تھے کہ علم کلام نہ پڑھ، لیکن انہوں نے جانا پڑھا، علم کلام پڑھ کے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں سمجھتے. امام ابو جعفر کہنے لگے اللہ عرش پر ہے، یہ کہتے ہر جگہ میں ہے. کافی لمبا مناظرہ ہو گیا. امام ابو جعفر کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہماری توجہ کدھر جاتی ہے؟ دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف، یا سامنے، پیچھے، نیچے، اوپر؟ بتاؤ تو صحیح. اس وقت لاجواب ہو گئے تھے.
لاجواب ہو کر کہنے لگا حی علی الرحمدانی کہ اس نے تو مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں میں اس کو۔ لاجواب ہو گئے تھے۔ یہ ایسی قوی دلیل ہے، فطری دلیل ہے۔ عامی بندے سے آپ پوچھ لیں کوئی بالکل ان پڑھ ہے، الف با نہیں جانتا، کہ جب وہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے اس کی توجہ کدھر جاتی ہے، وہ بھی کہہ دے گا کہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ یہ فطری ہے، یہ تفصیل ہے اس مسئلے میں بہت زیادہ۔ بہرحال علم کلام یہ معتزلہ کا تھا اور جہمیہ کا تھا، جو یہ سکھاتے تھے، عوام کے اندر مشہور کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ میں ہے۔ امام بخاری نے ان کا خوب رد کیا اس کتاب توحید کے اندر۔ آخری مسئلہ ٹائم کی قلت کی بنا پر یہ آخر میں چلا گیا ہوں، وہ یہ ہے صحیح بخاری کے اندر جو زیادہ ہی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے بیان کیا ہے، وہ ہے علم یعنی کلام باری تعالیٰ کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بہت چھڑا ہوا تھا امام بخاری کے دور میں اور امام احمد بن حنبل کے دور میں۔ یہ بڑا فتنے کا دور تھا، بڑا فتنے کا دور، محدثین کی آزمائش کا دور تھا، دور ابتلاء تھا ان کا۔ اس مسئلے کی وجہ سے محدثین کو سزائیں دی گئی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگے تھے، بہت سخت سے سخت سزائیں دی گئی تھی، چھاپے پڑتے تھے، گرفتاریاں ہوتی تھی، بلکہ شہید بھی کیا جاتا تھا، کئی محدثین کو شہید کیا گیا اس مسئلے کی وجہ سے۔ یہ بہت یعنی تکلیف دہ واقعات ہیں اس دور کے۔ امام بخاری کے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے 30 باب قائم کیے ہیں۔ سب سے زیادہ باب کتاب توحید کے اندر یہ کلام باری تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ دیکھ لیں کل 58 باب ہیں اس کتاب کے اندر، کل 58 باب، 58 باب میں سے 30 باب کلام باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام صفت کے ساتھ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کا کلام ہم سن بھی سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہمیں سنا سکتا ہے، سنایا بھی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی کا کلام سنا تھا، اللہ ہی کی آواز تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت قرآن میں ذکر ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ